ابھی یہ جو ہمارے قبضہ میئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہسپتالوں کو اپنی بلا جو ہے وہ جان چھڑائیں گے اور لوگوں کے حوالے کر دیں گے، یہ بھی یہی سازش ہے۔ اسی طرح مافیاز کو سرکاری ادارے دے کر جان چھڑا لی جائے، فنڈز میں خرد برد کی جائے، آپ کی اپنی کوئی گورننس نہ ہو، آپ کی اپنی کوئی صلاحیت نہ ہو، چند وارڈز آپ جو ہے وہ این جی اوز کو یا اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے دیں ٹھیکے پر، ان کی لیپا پوتی کر دیں اور جو بڑے بڑے بجٹ ہیں وہ ہڑپ کر جائیں۔ یہ نہیں چلنے دیں گے ہم۔ یہ جو نارتھ کراچی میں چلڈرن اسپتال ہے، یہ بھی تو اسی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، جو جائکا جاپان کے فنڈ سے بنا تھا، بہترین مشینری تھی، بہترین جو ہے وہ اس کی بلڈنگ ہے، اس میں بڑے پیمانے پر اپائنٹمنٹس ہے، لیکن انہوں نے اسی طرح سے ایک این جی او کے حوالے کیا۔ این جی او روتی رہتی ہے یہ پیسے نہیں دیتے، یہ کہتے رہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور وہ جگہ جہاں پر ہزاروں بچوں کی روزانہ او پی ڈی ہو سکتی ہے، تقریباً 2500 سے 3000، وہ کبھی 300 ہو رہی ہیں، کبھی 200 ہو رہی ہیں، کبھی یہ پورا اسپتال بند ہے، اور یہ عمل 6-7 سال سے جاری ہے۔ بلدیہ کے ادارے ہی بیچنا شروع کر دیں، آپ اسپتال بیچ دیں، کلینکس بیچ دیں، آپ 2.5 لاکھ روپے میں پوری بلڈنگ کرائے پہ دے کر مافیاز کو فائدہ پہنچائیں، آپ یہ جو پورا ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے 2-2.5-3 ارب روپے کھا جائیں کہ ایم سی میں آئے ہی نہیں، اور ذاتی طور پر مرتضیٰ وہاب جانتے ہیں کہ یہ 2.5 ارب روپے کہاں گئے۔ چارج پارکنگ لگا کے مزید تباہ کریں لوگوں کو، خود کچھ کریں نا، تو جو آمدنی ہے وہ آپ کے ایم سی میں ڈالیں نہیں 2.5-3 ارب روپے، چارج پارکنگ لگا دیں آپ لوگوں کے اوپر، اور اس کے لیے آپ، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر سیریس طریقے سے کوئی بات کرنی ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طرح زبردستی اجلاس کر کے اور یہ چاہیں گے کہ بغیر گنتی کیے، اور میں اب یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ پچھلے اجلاس خراب کیوں ہوا؟ پچھلے اجلاس میں ہم نے بہت تعاون کیا، ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو ہمارا حق ہے، لیکن انہوں نے قراردادیں پیش کی اور بغیر گنتی کیے پاس کر دیں، حالانکہ خود پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو ان قراردادوں سے اختلاف تھا، لیکن انہوں نے گنتی نہیں کی۔ ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قراردادیں پیش کریں اس کی پراپر گنتی کریں۔ یہ تو ہمارا ایسا مطالبہ ہے نا کہ جو مطلب جس میں کسی کو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم تو حق دلانے کی بات کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے طلبہ و طالبات اس کے عادی ہو جائیں کہ بس انہیں ایسے ہی پاس کر دیا جائے، پہلے ہی ہمارا پورا تعلیمی نظام تباہ ہے۔ لیکن جب واضح طور پر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے ازالے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ 11ویں جماعت کے تمام نتائج کو منسوخ کریں، جو لوگ اس جعلی عمل میں شریک تھے ان کو سزائیں دیں، ان کے بڑوں کو سزائیں دیں، فکس کریں، اور جو 12ویں جماعت ہے، 12ویں جماعت کے لحاظ سے جو بھی پرفارمنس اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ 11ویں جماعت کے اوپر لیا جائے، اس سے کہیں جا کر لوگوں کو سہولت ملے گی، ورنہ جو فرسٹریشن ہے، جو ذہنی دباؤ ہے ان طلبہ و طالبات پر، وہ بہت تباہ کن ہے، ہولناک ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں ہماری نوجوان نسل کے لیے درست نہیں ہے۔ فارم 45 ہماری بنیاد ہے، اور اس فارم 45 کے مطابق اسپیشلی کراچی میں ایک اسٹیشن کا اور بوتھ کا فارنزک کر لیں آپ، ایم کیو ایم کوئی ایک اسٹیشن بھی جینوین طریقے سے نہیں جیتی ہوئی، ایک بھی نہیں۔ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ، فارم 45 میں ریجیکٹڈ اور فارم 47 میں مسلط، یہ ہے ایم کیو ایم ٹوٹل کہانی۔ فارم 45 میں ریجیکٹڈ اور فارم 47 میں مسلط، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی یہ فیسیلیٹیشن کی ہے ان کو فکس ہونا چاہیے۔ وہ جمہوریت کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ کراچی کے دشمن ہیں، وہ سندھ کے دشمن ہیں۔